اسی طرح عبداللہ بن ابی جب یہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بڑا نیک تھا، بہت اچھا تھا. یہ نبی کریم کے پاس آیا، کہنے لگا میرا باپ مر گیا، حالانکہ سب کو پتا تھا یہ منافق ہے. کہا میرا باپ مر گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے اپنی قمیض کرتا عطا فرما دیجئے کہ میں اپنے باپ کو پہناؤں، شاید اللہ اسے معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے اخلاص کی وجہ سے اپنا کرتا مبارک عطا کر دیا. پھر جب جنازے کا وقت ہوا تو پھر وہ حاضر ہوا. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجیے. نبی کریم اس کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر آ کے منتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ اس نے فلاں وقت آپ کو یہ کہا، فلاں وقت اس نے مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا، فلاں وقت یہ ہوا. نبی کریم ان کی باتیں سنتے رہے، مسکراتے رہے. آپ نے حضرت عمر کے اصرار کے باوجود جنازہ پڑھایا. اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں گے میں اسے نہیں معاف کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کرنی پڑی تو اس کے لیے کروں گا. آپ اس کی قبر پہ چلے گئے. حضرت عمر پھر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مت دعا کریں اس کے لیے، اس نے بہت مسلمانوں کو ستایا ہے، بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں. نبی کریم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کے لیے تو اللہ کی طرف سے آیتیں آ جاتی ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس جیسا اگر آئندہ کوئی مر جائے آپ نے نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں. یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی التجا پہ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی.